إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالی نے کہہ دیجئے، کیا جاننے والے علم والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کو کہا جا رہا قل، کہہ دیجئے عالم اور عامی برابر نہیں، اہل علم کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور اہل علم کو، جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالی درجات میں بلند فرماتا ہے، عقیدے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ تعالی
جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، دنیا کی ہر شے میرے گھر میں نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر خواہی، اسے کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی عہدہ نہ، یفقہ فی الدین، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، اسے عقیدے کا بڑا فہم، اسے رب کی توحید کا بڑا فہم، کتاب و سنت کا بڑا فہم، حلال اور حرام کی اسے بڑی خبر ہے۔ وہ لقمہ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے حرام تو نہیں، وہ کمانے سے پہلے سوچتا ہے یہ نوکری میری حلال بھی ہے کہ نہیں، ما حاک فی نفسک، اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ تو حرام ہے۔ یہ ہے یفقہ فی الدین، سے دین کا بڑا فہم۔ اہل علم اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علمی ہے جن کے دل میں حقیقی تقوی ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یہ حرام کاری میں نہیں کر سکتا۔ علماء ہی ڈرتے، ان کا دل لبریز ہوتا ہے، انہیں آخرت، جنت، جہنم ساری خبریں ہوتی، وہ ہر وقت کتاب و سنت کو پڑھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی یہ کر رہا ہے کہ اسے فہم عطا فرما رہا ہے، اسے خبر ہے یہ شرک ہے، قبر پرستی، یہ پیر پرستی، یہ بت پرستی۔ اللہ نے اس کو یہ فہم عطا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یفقہ فی الدین خیراً، اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اسے موحد بنا دیا، یہ دنیا سے بے نیاد ہو گیا، اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اہل علم کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، یہ تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ فرمایا عن ابی عمامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک عابد گزار ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، اس کی سفر میں بھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ میرے مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ایک مرتبہ ہم نے پریشان ہو کر عرض کیا کہ ہم نوافل بڑے کم پڑھتے ہیں،
یہاں درس ہے، وہاں درس ہے، وہاں درس ہے۔ کراچی کی بات ہے، اکٹھے تھے ہم، اکٹھے درس ہو رہے ہیں، پہلے میرا ہو رہا ہے، پھر شیخ کا ہو رہا ہے، وقت کا محدث ہے، محدث العصر حافظ زبیر لدئی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس دور میں حافظ الحدیث کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا اس دور میں میری نگاہ میں حافظ الحدیث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ۔ ہماری وہ کیفیت پہچان گئے کہ صبح سے لے کر رات گئے تک فرض ہی پڑھ رہے ہیں، اور جلدی اگلی نماز میں پہنچ جائیں تو وہاں پر درس کا اہتمام ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک شخص سارا سال عبادت کرتا رہے، سارا سال، اور ایک عالم ایک درس دے دے کتاب و سنت کا، توحید کا، عقیدے کا، مواحد آدمی، تو اس ایک درس دینے والے کو سال والے عابد پر اللہ نے فضیلت دے رکھی، اس کو ثواب زیادہ ملے۔ اور اس حدیث کا فہم ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر، سب سے چھوٹا آدمی، اور اس پر فضیلت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا امام، کمال کی فضیلت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی ہے بیچارہ، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کیا کہتی؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملة فی جوہرہا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ تعالی ان اللہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، کتنے فرشتے؟ یہ نہیں کہا پہلے آسمان والے فرشتے، نہیں، اس کے فرشتے لا تعداد فرشتے، حدیث میں آتے ہیں 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر جگہ نہیں جہاں رب کے فرشتے عبادت نہ کر رہے، کتنے فرشتے۔ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 7 آسمانوں کی مخلوق اور 7 زمینوں کی مخلوق، کوئی گن سکتا ہے؟ سوچ لیجیے، اپنا کوئی ذہن کو صاف کیجیے۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ اس وقت عروج پر ہے، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، بار بار پڑھی ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی، اس کے سارے فرشتے، 7 آسمان کی ساری مخلوق اور 7 زمینوں کی ساری مخلوق، تری کی، خشکی کی، ہواؤں کی، فضاؤں کی، غاروں کی، صحراؤں کی، اہل السماوات والارض، حتی النملة فی جوہرہا، حتیٰ کہ اپنے بل میں رہنے والی چیونٹی، کیا چیونٹی ہے؟ بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی، فرشتے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع،
یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ کے فرشتے 600 پر ہیں ایک فرشتے کے۔ جبریل امین کو جب آپ نے دیکھا تھا نا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر پورا آسمان ہی چھپا ہوا تھا، وہ فرشتے کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے۔ اور حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، کتنے سمندر ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ اکبر، لا تعداد۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالی سے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی رہتی۔ کو رہ گیا پیچھے کوئی مخلوق؟ کمال نہیں ہے؟ عابد پر فضیلت کیوں ہے؟ کہ عابد کی عبادت اس کے اپنے حد تک محدود ہے۔ میں عبادت کر رہا ہوں، میرے حد تک محدود ہے، نفل نوافل تہجد صدقہ خیرات مسجد مدرسہ۔ عالم پوری دنیا سے فیض اٹھا رہی، پوری دنیا فیض اٹھا رہی، اس لیے اللہ نے یہ مقام ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تو یہ نہیں کہے گا اس کو معاف، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اس بندے پر جو کتاب کھول کر حدیث کی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا، جو دن رات سفر میں ہے کہ اللہ کوئی بندہ ایک مسلمان ہو جائے، تیری دھرتی پر کوئی بندہ قبر پرستی کو چھوڑ کر تیری عبادت کرنے لگ جائے، اس پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ لا تعداد فرشتے، کوئی بھی فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب انہیں کہتے کرو میرے بندے کے لیے۔ جب لا تعداد فرشتے ایک عالم کے لیے یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور رب کہلوا رہا ہو، تو رب دوزخ میں بھیجے گا یا جنت میں بھیجے گا؟ رہا حتی النملہ فی جوہرہا، اور مچھلیاں وہ دعائیں کر التجا کرتی، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے یہ خطا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کا عالم ہے، یہ قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اس حدیث سے عالم کی جو فضیلت ہے، جو تکریم ہے، وہ کمال کی۔ اس سے بڑی تکریم کیا ہوگی کہ پوری کائنات اس بندے کے لیے رب کا دروازہ کھٹکھٹا رہی۔ تو اپنی اولاد کو دین پڑھا لیجیے، کو سبق پڑھا لیجیے، کیونکہ ایک وقت آئے گا یہ دین دنیا سے اٹھ جائے گا، چلا جائے گا یہ دین۔ کیسے؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں غائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اہل علم کو موت دے دے گا۔ علماء کثرت سے فوت ہوں گے۔ یہ چند مہینوں پہلے اللہ اکبر علماء، کبار علماء دنیا سے اٹھے، روح کانپ گئی تھی کہ اللہ اب خیر دنیا سے چلی جائے گی۔
اور جب بھی دھرتی پر کوئی بڑا عالم فوت ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ بس اب قیامت قائم ہونے والی۔ علماء کا اٹھ جانا، جو فقاہت بصیرت اللہ نے اس عالم کو دی ہے، جب یہ دفن ہوگا ساری فقاہت اس کے ساتھ دفن ہو جائے گی، مسندیں خالی ہو جائیں گی، علماء دنیا میں نہ رہیں گے۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا۔ جہلا جو ہے وہ ممبروں کے وارث بن جائیں گے، اور جب میں ٹکٹ ٹاکروں کو دیتا ہوں، دیکھتا ہوں ممبروں پر اور جلسوں پر، میں اس حدیث کو سامنے لے آتا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے، کہ وہ ٹک ٹاکر جو ہنسی مذاق کرنے والی قوم ہے وہ ممبروں پر چڑھائی ہے، ممبروں پر چڑھائی ہے، اور لوگوں کو مسجد میں ہنسایا جا رہا ہے، کیا لگ رہے ہیں، جگت بازی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ کبار علماء فوت ہو گیا، اس مسند پر بیٹھنے والا نہیں مل رہا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، بڑی فضیلت ہے۔ کھائیں گے کہاں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج بلال مجھے کہہ رہا تھا، میں نے اسے کہا ایک اونٹ ذبح کرنا ہے، کہہ لیں گے یہ طلبہ اور طالبات جو ہے یہ بڑا گوشت نہیں کھاتے، چھوٹا گوشت تو کھا لیتے۔ میں حیران رہ گیا، اللہ اکبر، کیا نخرے ہیں۔ کبھی وقت تھا طلبہ روٹی کو ترستے تھے، ہم نے وہ وقت دیکھا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا میسر ہوتا جب ہم پڑھتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھوکے اور پیاسے رہ کر طلبہ دین پڑھتے تھے۔ اور آج حالات ہی بدل گئے۔ ایک مافیا ہے ایک اسلام کے خلاف کہ مسلح پر کھڑے ہونے والے کو اتنا بدنام کر دو، مسلح پر کھڑے ہونے والے کو اتنا تنگ کر دو کہ اس کی اولاد کہے میں نے مسجد کا رخ بھی نہیں کرنا، میرے باپ نے یہ اور یہ مصیبتیں دیکھی۔ جانتا ہوں مولانا محمد حسین کلیم رحمہ اللہ کو، انتظامیہ نے چٹ دی ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان کر دیجئے۔ یہ سرکلر روڈ والی مسجد آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے چٹ پڑھی اور خطبے کے اختتام پر کہا، مجھے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے، مسجد کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی۔ اسے پھر اتنی اذیتیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اسے خون کی الٹیاں لگتی تھی۔ ہے کون؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کا عالم، شریعت کا عالم۔ اور ہماری بدسلوکیاں ان کے ساتھ، ہمارے رویے ان کے ساتھ، یہ چلتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنت کے راستے پر چل رہا۔
کثیر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے ابو دردہ میں ایک حدیث کی خاطر پیغمبر کے شہر سے تیرے پاس آیا ہوں. کہا دمشق اور کہا مدینہ. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, آپ بیان کرتے ہیں, مجھے اور کوئی کام نہیں اس کے علاوہ, مجھے کوئی کام نہیں. کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا کہ میں علم حاصل کروں. یہاں طالبات اور طلبہ, میرا جامعہ ہے اور جامعات کے حالات میں دیکھتا رہتا ہوں دن رات, اللہ اکبر, ان کے ناز نخرے ہی ختم نہیں ہوتے, کھانے میں, پینے میں, رہنے میں, سہنے میں, اساتذہ کے ساتھ ان کا بدسلوکیاں, بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں. شاید کوئی بچہ ایسا ہو جو اس خاطر پڑھ رہا ہو کہ میں دین کو پڑھ لوں. فرمایا جو شخص کسی راستے پہ حصول علم کی خاطر چلا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا. یہ مقام ہے, اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے, اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے اور زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر رہنے والیاں مغفرت کا سوال کرتی رہتی. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. عابد پر عالم کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چوندھویں کے چاند کو دوسرے چاند پر ہوتی ہے. کہا چوندھویں کا چاند پورا مکمل چمکتا ہوا, ایسے فضیلت حاصل ہے علی سائر الکواکب جیسے چاند کو سارے ستاروں پر حاصل. کہا چاند اور کہا ستارے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. یہ عالم کون ہے؟ انبیاء کے وارث. انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی, وارث کیسے؟ جو شریعت آسمان سے اتری ہے, اب نبی کوئی نہیں آئے گا, یہ عالم اس شریعت کو پھیلانے والے, یہ حقیقی وارث. جنہیں قرآن سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, انہیں علماء سے محبت کرنی چاہیے. قصور میں ایک امام, اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اپنے والدہ کے جنازہ پڑھانے کے لیے گاؤں چلا گیا. چند دنوں کے بعد اس نے واپس آیا تو انتظامیہ نے تنخواہ میں سے 30% اس کی کٹوتی کر لی کہ ماں کے جنازے پر گیا ہے, 30% تنخواہ کاٹ دو اس کی. یہ مسلمان ہے؟ عوام کے وہ جنازے پڑھائے, مقتدیوں کے ماں اور باپ کے وہ جنازے پڑھائے, اہل محلہ کے وہ جنازے پڑھائے, اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے چلا گیا ہے تو 30% تنخواہ کاٹ لیا. تم مسلمان ہو؟ تم دین کے سب سے بڑے دشمن ہو. تاکہ وہ امام جس کی تنخواہ کتنی ہے 25,000 30,000, ایک مزدور دہاڑی دار بھی اس مولوی کی تنخواہ سے زیادہ کما لیتا, اس کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بستی چلا رہے. تمہیں مر جانا چاہیے تھا, بہتر تھا تم آسمان کے نیچے زندہ ہی نہ رہتے, دفن ہو جاتے مٹی کے نیچے.
اس کے بچے جب اپنے گھر میں جا کر بتائے گا کہ میری اتنی تنخواہ کاٹ لی گئی ہے، کیوں؟ ماں کا جنازہ پڑھانے گیا. اس کا بیٹا عالم بنے گا؟ سوچئے گا ذرا. جس کے گھر میں غربت، فقیری، جس کو 24 گھنٹے اہل محلہ نچا کر رکھتے ہیں انگلیوں پر، وہ کل کو اپنے بیٹے کو مولوی بنائے گا؟ وہ کہے گا چل سکولے، پڑھا لیا ہم نے ان کو بہت. کیا ہوگا نقصان؟ اس دنیا سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے اٹھ جائیں گے. جب یہ اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا. یہ دین دشمنی ہے، یاد رکھیے گا. اس سے بڑی خباثت دھرتی پر کیا ہو سکتی ہے جو ہم مولوی کو عزت اور احترام دیتے. لاکھوں روپیہ بیٹے کی شادی پر خرچ کر دیتے، اور جب وہ نکاح خان آتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے تو مشورہ کرتے ہیں دونوں، لڑکی کا باپ بھی اور لڑکے کا. کتنے پیسے دینے؟ انہوں نے کہا 1000 ہی کافی ہے، مولوی ہے مسجد ہے، کیڑا مسئلہ ہے. کنجریوں کو نچا کر، فوجی بینڈ باجے بجا کر وہاں لاکھوں روپیہ دے دیتے. اور ایک غریب آدمی جو تمہارا ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تمہاری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، مسجد کے اندر بلب خراب ہے، گھڑی خراب ہے، پنکھا خراب ہے، ٹوٹیاں خراب ہے، 24 گھنٹے اس کے سر پر یہ سوار ہوتا ہے. تم آتے ہو اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو، اور تنخواہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میں تنخواہ دار مولوی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے غنی کیا ہے، اللہ نے میری اولاد کو بھی غنی کر رکھا ہے، اللہ اس کی اولاد کو بھی غنی رکھے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری تنخواہوں کی. میں تو معاشرے کی بات کر رہا کہ معاشرے کے اندر جو اہل علم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اللہ کی قسم نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین پھٹتی. کون ہے مسلح پر چڑھنے والا؟ نبی کے مسلح کا وارث. اور ہم کون ہے مدرسے کو چلانے والا؟ نبی کے دین کا وارث. کون ہے طالبات کے لیے دن رات جاگنے والا، بھاگنے والا، ان کے لیے مال و متاع جمع کرنے والا؟ اور تمہاری یہ بدسلوکیات. مولانا عبد المنان رحمہ اللہ وزیر آبادی نابینا تھے، دہلی میں پڑھنے چلے گئے. شیخ کو کہا مجھے داخلہ دے دے، بخاری پڑھنی ہے، سند مل جائے گی آپ سے. کہا داخلہ دے دیتا ہوں، کھانا نہیں ملے گا، کھانے کا بندوبست کر لو اپنا. کہنے لگے آپ داخلہ دے دیں، میں کھانے کا بندوبست کر لوں گا. آپ غصے میں آ گئے. کہا اندھے، نابینا تھے نا، اندھے تو کیسے بندوبست کر لے گا کھانے کا؟ کہا یہ میرے ساتھ 10 طالب علم پڑھنے والے ہیں، ان سب کو کہوں گا اپنی پورا کھانا کھا لے، صرف ایک لقمہ چھوڑ دیں. سب ایک ایک لقمہ چھوڑیں گے، 10 لقمہ سے میں گزارا کر لوں گا، مجھے بخاری پڑھا دیں. ہمیں یاد ہے ہم کتابیں اٹھا کر صبح فجر کے بعد 2.5 کلومیٹر سخت سردی میں جا کر نخبۃ الفکر میں پڑھنے جاتا تھا. واپس آتا تھا بھاگتا ہوا، خود ناشتہ تیار کرتا تھا. ٹائم ہو گیا کالج کا، پھر کالج میں بھاگ جاتا تھا. واپس 2:30-3 بجے گھر پہنچتے، ہاسٹل میں پھر کھانا پکاتے اور کھاتے. شام ہو جاتی، قرآن کی یاد کرنی، تفسیر یاد کرنی، کتابیں یاد کرنی ہے، نحو الوادع یاد کرنا ہے. طلباء نے کہا جی ہم ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کریں گے اپنا، آپ اسے بخاری پڑھا دیں. یہ جب بخاری پڑھنے والا کسی راستے پر چلتا ہے، رب کا پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اور ہماری بس سلوکیاں، پڑھے گا تو دین، کھائے گا کہاں سے، مرے گا کہاں، جیے گا کہاں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے دین کے ساتھ.
میں دن رات سفر میں ہوتا ہوں، علماء اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں، وقت ہو گیا، باتیں آج آپ سے بڑی کرنی تھی، شکایتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ، جس کے گھر میں ایک بندہ بھی نمازی نہیں، وہ مسجد کا چودھری۔ مجھے ایک کہنے لگا مسجد کے لیے امام شاہ صاحب کوئی دے دیں، ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ٹیسٹ لیں گے۔ میں نے پوچھا ٹیسٹ کون لے گا؟ کہا جی میں صدر ہوں، ایک نائی صدر ہے، ایک خزانچی ہے، وہ ٹیسٹ لیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا عالم کا ٹیسٹ جاہل لے گا؟ عالم کا ٹیسٹ مسجد میں کون لیتا ہے؟ انتظامیہ، جسے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اکثر لوگوں کو، وہ ایک عالم کا امتحان لے رہے ہوتے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، سیلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا قہر اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ اور خدا را مسلمانوں کو سوچو کہ اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ عالم کو فضیلت اللہ نے پوری دنیا کے اندر دی ہے، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے رب سے دعائیں مغفرت کرتی رہتی، اور تم اسے اپنی جوتی کی طرح سمجھتے ہو۔ ہاں یہ بوٹ پھٹ گئے ہیں، بیٹا نہیں پہنتا، جہاں مولوی دے پتر نو دیا، یہ کپڑے پھٹ گئے ہیں تو مولوی کو دیا، یہ کھانا بچے نہیں کھاتے تو مدرسے میں دیا۔ تم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ میں اللہ کے فضل سے، یہ میرا کک بیٹھا ہوا ہے، میرے طلبہ بیٹھے ہوئے طالبات اوپر ہیں، جو خود کھاتا ہوں ان بچوں کو کھلاتا ہوں، جو یہ کھاتے ہیں میں وہ کھاتا ہوں۔ مجھے بڑی تکلیف ہے اللہ کی قسم، جب علماء کے ساتھ لوگ یہ بدسلوکیاں کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے آسمان سے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میری مسجد میں 2 بڑے علماء تشریف لاتے ہیں جمعے پر، میں سفر میں بھی ہوتا ہوں، یاد آ جاتے ہیں، میں ان کے لیے ویسے ہی غائبانہ دعا کرنا، شاید ان کی برکت کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہے، شاید اللہ اور قرآن کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہے، محلے کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ ہماری حالت بہت خطرناک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ 2 اعلان ہے، توجہ سے سن لیجیے۔ جامع مسجد امام ابن ماجہ ایفٹن مرکز میں تعمیر ہو رہی ہے۔ سابقہ سال جولائی میں یہ کام شروع ہوا تھا۔ سنگ بنیاد استاد العلماء دکتور فضل الہی حفظہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ 2 چھتیں اس کی ڈل چکی ہیں اور تیسری چھت پر تیاری ہے، اور وہاں چند جماعتی ساتھیوں سے فردن فنڈز اکٹھا کر کے 4 کروڑ روپے خرچ ہو چکے، اور اب فنڈ سخت درکار ہے۔ اس کا کورڈ ایریا 20,000 مربع فٹ ہے۔ یہ مسجد ہے اہل توحید، حلال اور طیب مال سے قاری عمر فاروق غلے کے ساتھ اپنا رومال بچھا کر بیٹھیں گے، جاتے ہوئے مدد کر جائیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ 10 دسمبر، 11 دسمبر، 12 دسمبر، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن ہمارے اس مرکز میں دورہ علمیہ ہو رہا ہے۔ باربرٹن سے فضیلت الشیخ حافظ ندیم حافظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں۔ خود بھی آئیے، رجسٹریشن کروائیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ صحیح بخاری کی پڑھائیں گے،
کتاب الرقاق صحیح بخاری کی پڑھائیں گے انشاءاللہ، دل کو نرم کرنے والی باتیں. خود بھی آئیے اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.